کہ خداوند تعالیٰ نے جس کو امت کا رہبر مقرر کیا وہ رہبر موجود ہے، کفن و دفن رسول اللہ میں مشغول ہے، اور لوگ چلے جاتے ہیں. لوگ نا احزاب 2 پارٹیاں 2 حزبیں یہ چلی جاتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. شہر کے مضافات میں وہاں جا کر میٹنگ کرتی ہیں. پہلے ایک پارٹی پہنچتی ہے، اس کی میٹنگ کی اطلاع دوسری پارٹی کو پہنچتی ہے، وہ پارٹی اپنے آپ کو پہنچاتی ہے. یعنی انصار، حزب انصار پہلے پہنچتی ہے، حزب انصار کی خبر حزب مہاجرین کو پہنچتی ہے، حزب مہاجرین فوراً چلے جاتے ہیں. حزب فقط، مہاجرین نہ انصار تھے سارے، نہ مہاجرین تھے سارے، نہ صحابہ تھے، نہ امت تھی. 2 حزبیں فقط پہنچی ہیں سرعت کے ساتھ. فوراً پارٹیاں جو پہلے سے بنی ہوئی تھیں اور انہیں زیر زمین رکھا گیا تھا، خفیہ پارٹیاں ایسے ہوتی ہیں، بن کے کئی سال خفیہ رہتی ہیں زیر زمین، انڈر گراؤنڈ، وقت آنے پر سامنے اظہار وجود کرتی ہیں. خوب یہ 2 حزبیں جو پہلے سے تشکیل یافتہ تھیں، وقت آنے پر جو ہی وقت آیا فوراً گئیں اور جا کر انہوں نے جلسہ کیا، میٹنگ کی. اور اس میٹنگ میں ایک حزب نے فیصلہ کیا، دوسری حزب اثر انداز ہوئی، اس نے فیصلہ اس کا تبدیل کر دیا. حزب انصار نے جو فیصلہ کیا تھا حزب مہاجرین نے بدلوا دیا ان سے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کیا ہوا کہ یہ شخصیت خلیفہ اول یہ مسلمانوں کے رہبر و سرپرست ہے. خوب یہاں تک تو حزبی کارروائی تھی، یہ امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، حزبی محض کارروائی تھی. اور یہ اتنی تکلیف دہ نہیں تھی، چونکہ حزبیں اگر یہ کام کریں تو ٹھیک ہے، حزب ہوتی ہی اسی لیے ہے، پارٹی ہوتی ہی اسی لیے ہے. لیکن درد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حزبی فیصلہ جب عوام میں آتا ہے، حزبی فیصلہ جب امت میں آتا ہے، حزبی فیصلہ جب مسلمانوں میں آتا ہے، امت اسلامیہ میں آتا ہے، امت اسلامیہ کا رویہ عکس العمل بہت مزیدار ہے. حزبی فیصلہ آتا ہے، امت ساری پہلے سن چکی ہے، 2 مہینے 10 دن پہلے رسول اللہ کا مفصل خطبہ سن چکی ہے، 2 ماہ 10 دن پہلے غدیر کے اندر. یہ امت 1 لاکھ کے قریب یا 1,20,000 کے قریب افراد امت میں سے، حزب نہ، رسول اللہ نے غدیر میں حزب تشکیل نہیں دی، نہ حزبی جلسہ کیا، حزبی کوئی کام نہیں کیا، امت کا جلسہ کیا. امام خود رسول تھے، امت اکٹھی کی، امت اکٹھی کر کے بعد کا امام و بعد کا رہبر معرفی کرایا. ندا دی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. امت نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے کانوں سے سن کے داد دی، تحسین کی، بخن بخن کا، شعر کہے، قصیدے کہے، سب کچھ ہو گیا. اب دیکھیں یہ امت کی کیفیت کیا ہے کہ امت کے سامنے ایک طرف عمل رسول، ایک طرف عمل حزب. امت جب احزاب اور رسول کے درمیان آ جاتی ہیں، یعنی دین اور حزبوں کے درمیان امت آ جاتی ہے، امت کا امتحان ہوتا ہے. یہاں پر امتیں آزمائی جاتی ہیں کہ ایک طرف سیرت رسول، ایک طرف فرمان رسول، ایک طرف اقدام رسول، ایک طرف فیصلہ رسول اللہ کا، وہ اللہ کا فیصلہ نہ رسول اللہ کا، حقیقتاً اللہ کا فیصلہ، اور ایک طرف حزبی کارروائی. یہ امتحان ہوتا ہے امتوں کا کہ واضح فیصلہ رسول اللہ کا جو امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا و کانوں سے سنا، اور رسول اللہ نے متوجہ کر کے ایک عجیب و غریب ماحول میں خطبہ دیا. مکہ میں نہیں دیا، توجہ کریں، مدینہ میں نہیں دیا، مکہ میں نہیں دیا، عرفہ میں نہیں دیا، مزدلفہ میں نہیں دیا، مشعر میں نہیں دیا، منا میں نہیں دیا. یہ خطبہ 5 خطبے دیے تھے اس حج میں، حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے 5 خطبے دیے. ان 5 خطبوں میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہاں زیادہ اچھا ماحول تھا. منا کے اندر سب جمع ہوتے ہیں یکجا، لیکن رسول اللہ انہیں منا سے نکال کے لے آئے، بہت دور لے آئے، شاید 100-150 کلومیٹر دور لے آئے آج کی مساحت کے مطابق، اور جوفا کے مقام پر لے آئے. جوفا میں لا کر، جہاں غدیر، قوم غدیر ہے، وہاں لا کر کچھ 1,20,000 بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑی ریلی ہوتی ہے. یہاں سے راستے تقسیم ہوتے ہیں، علاقوں، مختلف علاقوں کے لوگ بٹ کے اپنے اپنے علاقوں کو کاروان چلے جاتے ہیں. روک لیا رسول اللہ نے وہاں اس چوراہے پر، اور سب کو واپس بلایا.
جو پیچھے تھے انہیں کہا جلدی پہنچیں، اور ممبر تیار کروایا دستور دے کر اس دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں، اور وہاں پر خداوند تعالیٰ نے بھی بہت اہتمام کیا، بہت اصرار کیا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہاں پر پہنچو، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ڈر مت لوگوں سے، لا تخشوہم واخشونی اللہ یعصمک من الناس، اس اہتمام کے ساتھ اللہ نے آمادہ کیا رسول کو، اور وہ اہتمام رسول اللہ نے کیا، اور اس میں الہی فیصلہ رسول اللہ نے امت کو پیش کیا۔ یہ بہت توجہ طلب نقطہ ہے، امت کو پیش کیا۔ خوب امت نے سن لیا، سن کے سمجھ لیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھ لو اور حاضرین غائبین کو بتائیں کہ یہ فیصلہ ہے میرا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور امام اور امت ہیں، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ حزبیں وہاں موجود تھی جلسے میں، لیکن چھپی ہوئی، پارٹیاں چھپی ہوئی موجود تھی، دونوں پارٹیاں وہاں۔ خوب انہوں نے بھی سنا، واپس آئے، 2 ماہ 10 دن گزرے، 28 صفر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری میں، اور 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا۔ 2 ماہ 10 دن گزرتے ہیں، لیکن امت کا عجیب رویہ تعلق ہے، بصیرت و امت کی ذہنیت کا امتحان ہے یہاں پر، کہ ایک طرف رسول اللہ کی کارروائی اللہ کے حکم پر، قرآنی شہادت، اور ایک طرف حزبی کارروائی، پارٹی کی کارروائی۔ پہلے 2 اختلافی فیصلہ تھا، پھر دونوں حزبیں متفق ہو گئیں، البتہ پھر اسی پر قائم بھی نہیں رہے، چونکہ وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک خلیفہ مہاجرین سے ہوگا، اگلا انصار سے ہوگا۔ وہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پھر اس کو کسی نے جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو پوچھے کہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا وہاں پارٹیوں کا آپس میں، احزاب کا یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ احزاب تھیں جو فیصلہ ہوا۔ اب احزاب نے اپنا فیصلہ امت کو سنایا، رسول اللہ پہلے اپنا فیصلہ امت کو سنا چکے ہیں۔ یہاں امت کا کردار بہت اہم ہے۔ امت نے رسول کے خط پر حزب کے خط کو ترجیح دی، حزبی راستہ اختیار کر لیا، اور رسول اللہ کا مقرر کردہ امام چھوڑ دیا، امامت کا نظام چھوڑ دیا، پورا نظام امامت امت نے چھوڑ دیا، وہ نظام خلافت لے لیا جو حزب نے فیصلہ کیا تھا۔ حزبی فیصلہ امت کو اچھا لگا، حزبی فیصلے پہ سکوت ہوا، حزبی فیصلے پہ تسلیم ہو گئے، حزبی فیصلے کو مان لیا، کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی اعتراضی کارروائی نہیں ہوئی، خاموشی، جس نے نہیں مانا خاموش رہا۔ یہ بہت عجیب ہے۔ اب دیکھیں درد علی کا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب علی کس بیچ میں آ جاتے ہیں، راہ رسول اور احزاب کے درمیان جب علی آ جاتے ہیں، اور اس وقت امتیں احزاب کے راہ کو ترجیح دیتی ہیں رسول کی راہ پر، امام کو چھوڑ دیتی ہیں، یہیں سے درد علی آغاز ہوتا ہے۔